اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے، سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے تھے اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ دیکھیں نا جی، اس طرح کے بھی خوبصورت سوالات آتے ہیں ہر ٹائم، اختلافی سوال۔ ویسے ایدج بھی اختلاف ہے، اختلاف کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بڑی غیر معمولی شخصیت ہے، اس حوالے سے کہ یہ پیغمبروں میں واحد پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کی سبب عطاب فرمایا۔ حتیٰ کہ سورۃ الصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہم سے دعا نہ کرتے، اور وہ دعا آئی سورۃ الانبیاء میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یونس ان الفاظ میں ہمیں نہ پکارتے تو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اتنا عطاب، اتنا جلال اللہ کا کہ یونس کی غلطی اتنی سویر نوعیت کی کہ جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اس دن ہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے ہیں۔ اور دعا بھی دیکھیں، سورۃ الانبیاء میں آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، کوئی نہیں معبود سوائے تیرے، سبحانک، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی نہیں کر سکتا، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا۔ کیا زبردست انداز ہے جی توبہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کی جو پاکی کی صفت ہے اس کو ٹریگر کیا ہے کہ اللہ تجھ سے تو غلطی نہیں ہوتی، میں تو بندہ ہوں، غلطی کروں گا۔ اور اللہ کو اتنی پسند آئی یہ کلمات، اور اس کے ساتھ الفاظ ہیں کذالک ننجی المؤمنین، ہم ایمان والوں کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جو یونس کی طرح ہم سے دعا مانگے گا۔ اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا۔ یہ اسماء اعظم ہے۔ میرا ایک کلپ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ 3 وظائف۔ یونس علیہ السلام سے غلطی جو ہوئی وہ قرآن حکیم میں سورہ یونس کے اندر، سورۃ الانبیاء کے اندر، سورہ الصافات کے اندر اور باقی صورتوں کے اندر ٹکڑوں کی فارم میں، سورہ صاد میں بھی یہ ٹکڑوں کی فارم میں پوری کی پوری ایک ان کی سٹوری آئی ہے، وہ میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یونس علیہ السلام کو بالکل اگلے پیغمبروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے جو مخالفین ہیں ان کو جو الٹیمیٹم دیا جائے گا اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ لیکن پیغمبر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فائنلی اپنا علاقہ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پراپر آفیشیل پرمیشن ہے اس کا انتظار کرتا ہے، وہی کی فارم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کے نکلو، تو اس وحی کا انتظار کیا، رات کے وقت کا انتظار کیا، لے کے نکلے، اللہ کی تائید حاصل ہوئی۔ یونس علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا کہ بھئی تمہارے مخالفین کو 3 دن کی یہ مہلت ہے، اگر یہ ایمان لے آئے تو ٹھیک، ادروائز ان پہ عذاب آ جائے گا۔ اب جیسے ہی وہ 3 دن پورے ہوئے، کمپلیشن کے قریب تھے، بجائے اس کے کہ یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کرتے کہ مجھے اب پراپرلی آخری 1 منٹ میں بھی تو آ سکتی ہے نا وحی، یہ سمجھ لیں تھوڑی دیر پہلے اپنا علاقہ چھوڑ گئے کہ اب تو ٹائم پورا ہونے کے قریب ہے، اب نظر بھی آ رہے ہیں کہ عذاب ان پہ آ جائے گا، اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ گمان یہ کیا کہ ہم ان پہ گرفت بھی نہیں کریں گے، بالکل آخری وقت تک انتظار کیا تھا نا، اب کس نے لانا تھا ایمان۔ لیکن پیغمبروں کے لیے چھوٹی سی لغزش بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ بڑا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ اب یہاں سے یہ نکلے غصے میں بھرے ہوئے، اللہ طرف ماتا نکلے اپنی قوم پہ غصے میں، اور گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے، اور یہ سمندری سفر میں نکلے، وہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی جب سینٹر میں پہنچی تو بہت بڑا سمندری طوفان آیا، اور وہاں پہ یہ ٹریڈیشن تھی کہ
کشتی طوفان میں اس وقت پھنستی ہے جب کہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو، ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو، اس کے لیے وہ کرہ اندازی کیا کرتے تھے. کرہ ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. ظاہر ہے وہ بھی تو غلام تھے نا اپنے رب کے، بغیر اجازت کے نکلے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا نہیں نہیں، یونس علیہ السلام ہے، یہ تو نیک شریف آدمی ہے، اس نے تو لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلایا، دوبارہ کرہ ڈالا جائے. دوبارہ کرہ ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا. تیسری دفعہ ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا. اب لوگوں نے کہا جی ہماری مجبوری ہے. یونس علیہ السلام کو تو پتہ ہی تھا نا. انہوں نے کہا اب یہ آزمائش آ گئی میرے اوپر. ان کو پھینک دیا سمندر میں. قرآن کہتا ہے بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا. قرآن میں دن نہیں آئے. ہمارے ایک سب کانٹیننٹ میں مشہور ہے کہ 40 دن رہے. تورات میں دن آئے 3 days and 3 nights. جونا علیہ السلام، جونا کہا جاتا ہے انگلش میں یونس کو. یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات تک، یعنی کتنے بن گئے وہ؟ 72 گھنٹے بن گئے. اتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن اور 3. اور ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں، ویل مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پیٹ میں بھی ظاہر ہے وہ میدے میں ساری گرمائش ہوتی ہے. پورا جسم ان کا، یعنی وہ تو اللہ نے ان کو زندگی دی، وہاں تو آکسیجن بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو معجزانہ طور پہ ہی زندہ رہے. بہرحال جسم پہ اثرات آئے ان کے، اور وہاں پہ انہوں نے پھر یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس یہ پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ بتایا ہمیں اندھیروں میں اس نے پکارا، اور اللہ نے دیکھے ان اندھیروں میں بھی اپنے اس بندے کی ندا کو سنا. کذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ہمیں پکارے گا. اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں آیت کریمہ بڑا گرم ہوتا ہے جی، وضو کر کے بیٹھو، خوشبو لاؤ. حالانکہ جس شخص نے یہ پہلی دفعہ پڑھا ہے اس نے خوشبو والی جگہ پہ نہیں پڑھا. مچھلی کے تعفن والی سب سے زیادہ جگہ میدے ہی ہوتی ہے. میدے میں ہی سارا تعفن ہوتا ہے. یہ ڈکار آپ جتنے لیتے ہیں سب کچھ گیسیں ساری میدے میں ہی ہوتی ہیں. اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں بھی، اما عائشہ کہتی ہیں، اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھنے سے حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی. قرآن کے لیے جنابت سے آزاد ہونا شرط ہے. بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور باقی اذکار تو جنابت کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی نیت کے بغیر، جسٹ ذکر کے طور پہ. کیونکہ آپ جتنے ذکر کر رہے ہیں وہ تو بھی قرآن میں ہے نا. اللہ اکبر بھی تو قرآن کا حصہ ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے. لیکن اس وقت آپ ذکر کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بے شک پڑھے حالت جنابت میں. دروشی بھی پڑھے. ادھر مشہور کیا جی دروشی بھی مطلب بغیر وضو کے نہیں پڑھتا. یار آپ لوگوں نے کیا باتیں مشہور کی ہیں اللہ کے بندو. یہ ساری جذباتی ڈاکٹرائنز ہیں. اچھا، تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دی. پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ مچھلی نے ان کو اگل دیا کنارے پہ. وہاں اللہ نے قرآن حکیم میں آتا ہے ان کے لیے کدو کی بیل اگا دی. ظاہر ہے کہ جسم پورا ایک وہ اثرات کی وجہ سے جسم کے اوپر نئی ایک کھال ان کی اگی. دوبارہ سے ان کے سارے معاملات ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی اور ان پہ عطا فرمایا. اس کے بعد معاف کر دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس غلطی کا ایک تو عتاب یونس علیہ السلام پہ آیا، اور دوسرا اس کا کریڈٹ ان کی امت کو مل گیا. امت کو کریڈٹ مل گیا اس ڈیپٹ کا. اور سورہ یونس جس کا نام ہی سورہ یونس ہے، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے. اللہ طرف آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب آ کا فیصلہ ہو جائے اور وہ عذاب ان سے ٹل جائے، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے یہ عذاب ٹل گیا. کیوں؟ جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور عذاب کے اثار نمایاں ہوئے، عذاب ٹلنا کوئی نہیں تھا. عذاب تو فرعون پہ بھی آیا، اس نے بھی تو کہا تھا نا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ الآن، اب لایا، کوئی فائدہ نہیں، ڈبو دیا. یہاں پہ بھی جب عذاب سامنے آیا نا، پوری قوم یونس تقریباً 1 لاکھ اور اس سے چند زائد لوگ تھے، سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے. انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف. یونس علیہ السلام واپس قوم میں، قوم زندہ کی زندہ. اب یونس علیہ السلام کے لیے بھی ایک حیرانگی تھی
ایک پاسے میں بھی اتاب کٹے دوسرے پاسے قوم بھی بچ گئی ہے، تو میں اب ان کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے کہ میں ان کو تو الٹیمیٹم دے کے گیا تھا، میں اپنی بھی لغزش کے اوپر عتاب بھگت آیا ہوں اور یہ بھی بچ گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا، قوم تو ایمان لا چکی تھی، تو انہوں نے آتے ہی آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس لغزش کو کریڈٹ بنا دیا ان کی امت کے لیے بھی، یونس علیہ السلام کو بھی ایک آزمائش سے گزارا۔